اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما انذر آباؤهم تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے اباء و اجداد کو فهم غافلون پس وہ غفلت میں ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 6۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا یا اپنا نام ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی قسم اٹھائی، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، جواب قسم یہ ہے کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دو بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اولاد تو ان کے علاوہ بھی ہے، لیکن دو بیٹوں کو اللہ نے نبی بنایا، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ پھر جو اسحاق علیہ السلام ہے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اب ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں، 4000 انبیاء، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں۔ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر جو نبی آئے وہ ایک ہیں، وہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اب عرب کے علاقے میں اللہ رب العزت نے آباد کروایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حجرہ سلام اللہ علیہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے گھر بنا دیا، اب گھر کو آباد کرنے والا نبی عطا فرما دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی اور نبی عرب کے علاقے میں نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ما انذر آباؤہم، ان کے اباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، کوئی نبی نہیں آئے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے وہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ ہر امت میں ایک ڈرانے والے آئے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پوری امت میں درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ تو سمجھیے گا اللہ کے نبی پہنچے یا نبی کے نائب، وہ اللہ ہی کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کسی بستی میں آ جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور نبی کا نائب آ جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں آتے رہے۔ اور اس سارے عرصے میں ایک آدمی کا نام ہے عمر بن لحی، بعض عمر بن لحا پڑھتے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ گئے کئی تجارت کے لیے، اور وہاں دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس بت پڑے ہوئے، یہ وہاں سے بت اٹھا کے لائے کہ ہم ہمیشہ ایسے پکارتے رہے کہ سامنے ہے ہی کو نہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر اب ان کو پکارا جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے خود 200-250 سال پہلے کا یہ معاملہ انہوں نے کیا۔ اب یہ جو انہوں نے بت لائے، پھر وہ رکے نہیں، پھر بت بڑھتے گئے، پھر ہر دن کا، پھر ہر کام کا، پھر ہر چیز کا خدا الگ ہوتا گیا، اور بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے۔ اب یہ جو کام انہوں نے کیا، دوسری طرف قصی بن کلاب، اب یہ اس چیز سے روکنے والے، اور پھر ایسے لوگ موجود ہیں جس طرح عمر بن نفیل ہیں، جنہوں نے اس وقت میں بھی کہ جب لوگ بت پرستی کر رہے تھے بتوں کی عبادت نہیں کی۔ پھر اسی طرح ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ انہوں نے بت پرستی نہیں کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس وقت میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ اور میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں اس آدمی نے کہا کہ لات عزا کی قسم اٹھاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے نہ میں ان کی قسم اٹھاؤں گا، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے نہ میں ان کی قسم اٹھاؤں گا، میں لات عزا کی قسم نہیں اٹھاتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر رب کعبہ کی قسم، فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ درمیان میں کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے ایک یہ ان کو اس میں سے سہولت دی، فہم غافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ آئے ہیں، آپ آ کر ان کو ڈرائیں۔ فہم غافلون، آپ نے سنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں ان لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کا جسم زخمی ہوا، یہاں تک کہ جوتا مبارک آپ کا خون سے بھر گیا۔ اب اس ساری کیفیت میں جب آپ بیٹھے ہیں
اور فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، آپ اجازت دیں ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے. تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون. اب دیکھیں نا، جب ان لوگوں نے اس حد تک آپ کے ساتھ معاملہ کیا، پتھر برسانا، اٹھانا، چلانا، پھر پتھر مارنا، پھر بستی کے باہر تک یہ حرکت کرنا، آپ خاموش رہتے، آپ کچھ بھی نہ بولتے، اور اگر آپ بولے تو آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیتے. اور چلو آپ نے بد دعا نہیں کی تو کم از کم یہ تو نہ فرماتے کہ یہ جانتے نہیں، لیکن آپ نے وہ ساری باتیں کر دی کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں. ایک تو آپ خاموش نہیں رہے، دوسرا آپ بولے، تیسرا بد دعا نہیں دی، دعا دی، اور چوتھا عذر بھی خود بیان کر دیا کہ یہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو یہ نہ کرتے. اخلاق سمجھ رہے؟ کسی کو جب معاف کرنا ہے تو کس درجے پر جا کر. ہمارے ساتھ ذرا سا کچھ ہو جائے تو زبان پہ بد دعا آتی ہے، ہم جلدی انتقام لینا چاہتے، ہم جلدی اگلے کو رسوا کرنا چاہتے، ہم جلدی اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ کر لوں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان لوگوں نے اس حد تک آپ کے ساتھ معاملہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ خاموش بھی نہیں رہ رہے، آپ بول رہے ہیں، اور بول بھی دعا کی صورت میں رہے، اور عذر بھی خود بیان کر رہے، اے اللہ یہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. معلوم ہوا یہ وہ اخلاق نبوت ہے جو اپنانے. آپ آرام فرما ہے، سفر ہے، وقت تھوڑا ہے فجر کے لیے، تو آپ نے کہا چلو یہی آرام کر لو، پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر آگے سفر شروع ہوگا. ایک صحابی اٹھے اپنی ضرورت کے لیے، ان کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف دی تم نے. اب انہوں نے بھی آپ کو دیکھ لیا، آپ نے ان کو دیکھ لیا، اب وہ گزر گئے. اب باقی جس ضرورت کے لیے وہ جا رہے تھے وہ بھول گئے، باقی جتنا وقت ہے یہ روتے ہوئے گزرا کہ میں نے کیا کر دیا. اور فجر کے بعد پھر آپ نے ان کو بلا بھی لیا، فرمایا آ جاؤ. اب وہ کیا کیا سوچ کے آ رہے ہیں کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے، آپ تنبیہ فرمائیں گے، آپ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا. ٹھیک، یہ کم از کم آخری درجہ یہ کہ آئندہ نہ کرنا، ایسی ہے نا بات، سمجھیے گا، یہی آخری درجہ ہے نا کہ آئندہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، یا آپ سمجھائیں گے کہ بھائی جب رات کو اٹھو تو خیال کیا کرو، دیکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو یہ تم نے کیا کیا، یہ چلے میں کوئی بات نہیں، آئندہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہی سب کچھ ہے. اب جب ان کو بلایا گیا وہ اپنی جگہ پہ ڈر رہے، اور وہ پہنچے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے فرمایا وہ جو رات میں نے تمہیں جملہ کہا تھا نا، مجھے معاف کر دو. جی، جو میں نے رات تمہیں کہہ دیا تھا نا، مجھے معاف کر دو. وہ غلام ہیں، صحابی ہیں، ماتحت ہیں، آپ جو فرمائیں ان سے، جو آپ انہیں کہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ تو برابری میں ہے سب، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، برابر کے حقوق رکھتے ہیں. میں جتنا مرضی ظلم کر لوں مجھے حق حاصل ہے، اور میری زبان پہ کبھی نہیں آئے کہ مجھے معاف کر دینا. صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں، نافرمانی کرتے، میری بات نہیں مانتے، میں انہیں کام کہتا ہوں کام نہیں کرتے. بات سمجھیے گا، غلام ہے میرے، اولاد نہیں، بھائی نہیں، ملازم نہیں، غلام، میں نے خرید کے لایا ان کو، میں انہیں کام کہتا ہوں وہ کام نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے، تو میں کبھی کبھار ان کو سزا دے دیتا ہوں ان کی نافرمانی پر. تو کیا اللہ اس کا مواخذہ کریں گے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن دیکھیں گے، اگر ان کی نافرمانی اور تمہاری سزا برابر ہوئی تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تمہاری سزا کم ہوئی، ان کی نافرمانی زیادہ ہوئی، تب بھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر ان کی نافرمانی کم تھی، تمہاری سزا زیادہ تھی، پھر تم پکڑے جاؤ گے اور تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا. کہ رسول اللہ میں نے دونوں کو آزاد کیا، میں نے دونوں کو آزاد کر دی. بات سمجھ رہے؟ غلام ہے وہ،
اور غلام کو سزا، اور اس پر آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، نہ کسی غلام پر، نہ کسی بچے پر، نہ کسی عورت پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت یہ معاملات نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے مشہور واقعہ بارہا سنا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو فرمایا انس یہ کام کر کے آؤ، وہ خادم تھے آپ کے، باہر گئے، بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑے۔ کافی وقت گزر گیا، آپ نے سوچا کہ انس واپس نہیں آئے، تو آپ آئے باہر تو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ جی ایسا نہیں کہ اس وقت یہ نہیں ہو رہا تھا، آج بھی بچہ یہی کر رہا ہے نا۔ آپ نے بچے کو کام کہا، وہ کھیلنے لگ پڑا، وہ بھول گیا، تو اس کے بعد پھر ہم کیا شروع کرتے؟ اور آپ وہ فرما رہے 10 سال میں خدمت میں رہا، آپ نے کبھی نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی نہیں فرمایا یہ کیوں کیا۔ 10 سال تک سننا بہت آسان ہے، لیکن اپنانا بڑا مشکل۔ فرمایا میزان عمل میں سب سے وزنی چیز ہی اچھے اخلاق۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سہولت بھی دے دی، فہم غافلون۔ ابھی تک چونکہ کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تو یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں، تو آپ تشریف لا کر آپ انہیں دعوت دیں اور آپ انہیں اس غفلت سے نکالیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آگے اللہ نے مثال دی ہے، مثال سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں، الی الاذقان، ان کی ٹھوڑیوں تک، یہاں سے وہ ڈلا ہے اور تھوڑی تک آیا، اس نے اس کو اٹھا دیا اوپر۔ فہم مقمحون، اب ان کے سر اوپر ہے۔ یہ مثال سمجھیے گا، ہم نے گلے میں توق ڈالا ہے ان کے، اور وہ ٹھوڑی تک ہے، اور یہ گردن ان کی اوپر اٹھی ہوئی ہے ایک۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کے سامنے بھی دیوار ہے، ومن خلفہم سدا، پیچھے بھی دیوار ہے، فاغشیناہم، اور ہم نے ڈھانپ لیا ہے، فہم لا یبصرون، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دو مثالیں دی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہ کیوں یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دو باتیں فرمائے، دیکھو ایک آدمی ہے جس کی یہاں نیچے کوئی رکھ دیا گیا، اب اس کا سر اوپر ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، کس نے ہمیں پیدا کیا، یہ سوچنا اب ان کے ہاں نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا، ایک آدمی کو 4 دیواری میں بند کر دیا جائے، ہر طرف دیوار ہو، اور اس کے اوپر بند چھت ڈال دیا جائے، فاغشیناہم، ڈھانپ دیا جائے اوپر سے، اسے باہر کا ماحول نظر آئے گا؟ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کون لوگ ہیں، کس چیز کی دعوت ہے، کچھ سمجھ آئے گا؟ نہیں۔ فرمایا یہ حال ہے ان کا کہ ایک تو تکبر کی وجہ سے ان کی گردن نیچے نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ڈال دیا، اب یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، جب بھی آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ابا و اجداد یہ کر رہے تھے۔ جی جب کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو اس کی اتباع کرو، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم وہ کریں گے جس پہ ہمارے ابا و اجداد تھے۔ تو یہ اس 4 دیواری سے باہر نہیں آ رہے۔ اور دوسرا جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف یہ دیکھنے نہیں رہے، اس لیے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا ڈرانا کس کو کام دے گا؟ انما تنذر، آپ ڈرائیے، من اتبع الذکر، جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی، ذکر کی اتباع کرتا ہے، جو چاہتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اتنی محبت اللہ رب العزت کی اس کے دل میں آ گئی ہے کہ اب وہ کبھی کسی بھی حال میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو آپ اس کو خوشخبری سنا دیں بخشش کی بھی اور بڑے اجر کی بھی۔ تو آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا تھا وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھ تک بات نہیں آئی، لیکن جسے پیغام پہنچ گیا، ڈرانے والے آ گئے، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا کہ جی مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اور ہم تو یہ امت تو کبھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کروایا اور عام کروایا، آپ کی سیرت اور سنت کو محفوظ کروایا اور عام کروایا، تاکہ جو بندہ جب بھی ہدایت لینا چاہے تو وہ قرآن پاک کو دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ کی سیرت کو دیکھے۔ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، غیر مسلم ہے، سیرت پر کتاب لکھی ہے،
اور کہتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک دفعہ یہ زندگی پڑھنے کی بھی موقع دیا اور مہلت دی۔ غیر مسلم ہو کر آپ کی سیرت کو پڑھ کر یہ تاثر بیان کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نہ سیرت جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی جہنم کی طرف گروہ جائے گا نا، جب جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا تو وہاں جو دروغہ جہنم ہے ان کا نام ہے مالک، وہ پوچھے گئیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم جہنم میں آ رہے ہو تو کسی نے تمہیں بتایا نہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے نہیں ڈرانے والے تو آئے تھے، تو پھر کیوں جہنم میں آ رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سن لیتے، سمجھ لیتے، آج جہنم میں ہم نہ ہوتے۔ تو آج وقت ہے بات سمجھنے کا بھی اور بات سننے کا بھی۔ اللہ عمل کی توفیق۔